مشن ہے کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو اپنائیں، اس راستے پہ چلیں جس راستے میں ہماری بقا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صحابہ کرام کس راستے پہ چلے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ نمازیں تو فرض ہو رہی ہیں نبوت کے 11ویں سال، اس سے پہلے کیا تھا؟ نماز، اس کے بعد فرض ہوئی معراج کے بعد، حج زکات اس کے بعد فرض ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے صحابہ کرام کی کیا عبادت تھی؟ اس سے پہلے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کے رخ مصطفیٰ کا نظارہ کرتے تھے اور اپنے قلب کی اصلاح کرتے تھے۔ ہم تو قاری ہیں، قرآن پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے قرآن اپنا۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ جتنے بھی احباب، جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، فقط یہ نیت نہ کیا کریں کہ ہم عرس بھگتانے جا رہے ہیں، ہم سننے جا رہے ہیں، ہم کھانے جا رہے ہیں، بلکہ نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے رخ انور کے مشاہدے سے، اس کے رخ انور کے دیدار سے ہم اپنے قلب کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ وہ ایک تاثیر ہوتی ہے جو سینہ در سینہ، قلب در قلب منتقل ہوتی رہتی ہے، جو آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جو چیز یہاں سے حاصل کر کے جائیں، جب آپ وہاں جا کے بیٹھے، چاہے وہ آپ کی دفتری مصروفیت ہے، چاہے وہ آپ کی نجی مصروفیت ہے، کہیں بھی آپ بیٹھیں، آپ کی زبان پہ چرچا اسی ذات کا ہونا چاہیے۔ اور جب آپ جہاں بیٹھیں پتہ چلے کہ یہ کسی دبے پیر کی محفل سے نہیں، عرفوں کے سلطان کی محفل سے ہو کے آئے۔ کہ جب آپ جائیں گے، جب آپ یہ ذکر کریں گے، جب آپ یہ بات کریں گے، تو آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں ایک وسعت پیدا ہوتی جائے، پختگی پیدا ہوتی جائے، مضبوطی پیدا ہوتی جائے۔ یہی تو ہماری دعوت ہے، یہی تو مشن ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مستی احوال بھی نہیں چاہیے، مستی گفتار بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں مستی کردار چاہیے۔ مجھے معلوم ہے گرمی ہے، لیکن جب بات گرم ہو رہی ہے، جب محفل گرمی کردار کی ہے، تو گرمی تو لگتی ہے۔ بیٹھیں، اور یہ علامہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی نگاہوں میں فقط مستی کردار۔ ہم نے اپنے اندر کردار کی اس مستی کو پیدا کرنا ہے۔ اگر کردار ہے تو یہ انقلاب محکم بھی ہے، مستحکم بھی ہے۔ اگر کردار نہیں ہے تو پھر فرسودہ باتیں اور دنیا بھی کر رہی ہے، اور میری آپ کی زبان سے بھی اگر نکل گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی اخلاقی اقدار کو، اپنے کردار کو بلند کرنا ہے، اپنے ظاہر کو شریعت مصطفیٰ کے عین مطابق ڈالنا ہے۔ جو احکامات شرع ہمارے اوپر عائد کیے گئے ہیں، ان کی پوری طرح دل و جان سے ہم نے پیروی کرنی ہے اور ان کو اپنانا ہے۔ اور پھر جو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو بھی ہم نے اپنے قلب میں پوری طرح اپنانا ہے۔ یہ کردار ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، ہم تو پھر مردہ ہوئے۔ میں آخر میں آپ تمام احباب کو ایک بار پھر یہی بات عرض کروں گا کہ یہاں سے جب جائیں تو اپنے کردار اور عمل کا عہد نامہ لے کر جو ہمہ وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے، ہر جملہ کہنے سے پہلے، ہر فعل کرنے سے پہلے
ہر عمل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری نسبت سلطان الفقر ششم کی بارگاہ میں ہے. اور میں انہی دعائیہ کرامات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.